فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ انسانوں کو، اللہ ایمان والوں کو یہ رمضان کا مہینہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اس کا ایک مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے وہ بندے، ہماری وہ بندیاں سال کے 11 مہینے خرافات کے اندر ملوث رہتی ہیں، سال کے 11 مہینے یہ بندے خرافات میں لگے رہتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رمضان کا ایک مہینہ عطا فرماتا ہے ان بندوں کو سنوارنے کے لیے، اللہ رمضان کا یہ مہینہ عطا کرتا ہے ان بندوں کو بنانے کے لیے، ان بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، ان بندیوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کی کسی نہ کسی طرح مغفرت ہو جائے۔ اللہ کی رحمت تو چونکہ مغفرت مہلت کے اوپر مہلت دیتی رہتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سدھر جائے۔ اللہ مہلت کے اوپر مہلت عطا کرتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور ڈائز پر تشریف فرما علماء کرام، وقت تو کافی ہو چکا ہے اور بہت سے حضرات یہاں سے جا بھی چکے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی کہیں پہ کوئی مزدوری کرتا ہے یا کسی کے یہاں کوئی کام کرتا ہے تو اس کی جو مزدوری دی جاتی ہے وہ اخیر ہی میں دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اجر کا وعدہ کیا اور اسی طریقے سے جو اخیر میں دعا ہوتی ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، تو وہ اخیر میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اور بھی تشریف رکھیں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی روزے کی فرضیت کو بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کرتا ہے، لعلکم تتقون، کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ انسانوں کو، اللہ ایمان والوں کو یہ رمضان کا مہینہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اس کا ایک مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے وہ بندے، ہماری وہ بندیاں سال کے 11 مہینے خرافات کے اندر ملوث رہتی ہیں، سال کے 11 مہینے یہ بندے خرافات میں لگے رہتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رمضان کا ایک مہینہ عطا فرماتا ہے ان بندوں کو سنوارنے کے لیے، اللہ رمضان کا یہ مہینہ عطا کرتا ہے ان بندوں کو بنانے کے لیے، ان بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، ان بندیوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ یہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کی کسی نہ کسی طرح مغفرت ہو جائے۔ اللہ
کی رحمت تو چونکہ مغفرت مہلت کے اوپر مہلت دیتی رہتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سدھر جائے۔ اللہ مہلت کے اوپر مہلت عطا کرتا رہتا ہے، اللہ مہلت کے اوپر مہلت عطا فرماتا رہتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں، اگر آپ کا کوئی مزدور ہے، آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، تو آپ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں اور اس کا جواب دے، کیا آپ اس کو مزدوری سے نکال نہیں دیں گے؟ کیا آپ اس کو بھگا نہیں دیں گے؟ لیکن اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کی محبت آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر رات میں رونے کی آواز آ جاتی ہے تو ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بچہ جب مدرسے جاتا ہے تو ماں بے چین ہو جایا کرتی ہے، راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتی ہے، پتہ نہیں میرے لاڈلے کو کچھ ملا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے نے آج کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ایک بیٹی مدرسے کے اندر پڑھتی ہے، اس کی ماں یہاں آنسو بہا رہی ہوتی ہے، سجدے میں جا کے دعائیں کر رہی ہوتی ہے اپنی بٹیا کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، میری بیٹی نے پتہ نہیں آج کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، میرے بیٹے کو پتہ نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ ماں، اس ماں کی محبت کا جب عالم ہے تو وہ اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں؟ کہ آپ کو گمان ہے اللہ چاہ سکتا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالے؟ آپ وہ برداشت کر سکتا ہے کہ آپ آگ کے اندر جلے؟ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، تو اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اس لیے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے اپنے سے قریب کرنے کے لیے۔ ہم سال کے 11 مہینے تو مسجدوں سے دور رہتے ہیں، سال کے 11 مہینے تو قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے، سال کے 11 مہینے تو ہم صدقات خیرات نہیں کرتے، ہم گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ لیکن اللہ ایک مہینہ عطا فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے بگڑے ہوئے بندوں کو بنانے کے لیے۔ اس لیے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا، اسی عنوان سے جلسہ بھی رکھا گیا، استقبال رمضان کے عنوان سے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی بڑا آدمی آتا ہے، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا مولانا آتا ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر آ جاتا ہے، استقبال کے لیے لوگ اسٹیشنوں پر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ بھی یہ شعبان کا مہینہ عطا کر دیتا ہے اسی رمضان کے استقبال کے لیے۔ اور پھر آگے میں بتاتا چلوں کہ اس رات ایک رات عطا فرما دیتا ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ گاؤں کے اندر تو شب رات کا نام چلتا ہوگا، لیکن اصل نام ہوتا ہے شب برات۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے، شب کا مطلب رات، برات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بری کر دینا، کسی چیز سے کسی کو بری کر دینا۔ اللہ جہنمیوں کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیتا ہے، اس لیے اللہ یہ شب برات کی رات ہمیں عطا فرما دیتا ہے کہ میرے بندے اس رات میں ہم سے معافی مانگ لے۔ میری وہ بندیاں جو بگڑی ہوئی ہیں، جو موبائلوں میں پڑی رہتی ہیں، میرے وہ بندے جو دنوں رات موبائل میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، نمازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی ہے، اللہ ایک رات کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس ایک رات میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کو صاف کر دیا جائے، میرے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے۔ میرا بندہ جب رمضان کے مہینے میں قدم رکھے، میرا بندہ جب رمضان کے مہینے میں قدم رکھے تو بالکل صاف اور شفاف ہو، بالکل صاف اور شفاف ہو کر رمضان کے مہینے میں قدم رکھے۔ اسی لیے اللہ ہمیں شعبان کا مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات کی رات اللہ عطا فرما دیتا ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔
اس لیے عزیزو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شب برات کے اندر بہت سے حضرات نے عبادتیں کی ہوگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر مزید اگر آپ کے گناہ بچے، پھر چونکہ گناہ کے اوپر گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ قرآن کی نسبت سے جو آج کی مجلس سجائی گئی تھی، استقبال رمضان کے عنوان سے یہ مجلس سجائی گئی تھی، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ مجلس سجائی گئی تھی، چونکہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، چونکہ اس محفل کی نسبت قرآن سے جڑ گئی۔ آپ جو اس رات میں جمع ہوئے ہیں، اس رات میں تو بہت سارے حضرات اپنے بستروں کے اوپر لحاف میں آرام سے آرام فرما رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، لیکن آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردی کی رات ہے، اوپر بھی کچھ تلا ہوا نہیں ہے، کوہرا بھی گر رہا ہے، ایسی رات کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے، قرآن کریم کی نسبت پر آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس نسبت کی بات کروں کہ قرآن کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے وہ چیز بھی قابل احترام ہو جایا کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی لکڑی جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جس دن سے اس لکڑی کو قرآن کا محل بنا دیا جاتا ہے، اسی دن سے اس لکڑی کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے۔ کوئی محل کے اوپر پیر نہیں رکھتا ہے، محل کی جانب پیر پھیلاتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جو سادہ پڑا ہوا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس دن سے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھ دی جاتی ہیں، جس دن سے اس دفتی کو قرآن کے دونوں طرف لگا دیا جاتا ہے، اسی دن سے وہ دفتی بھی قابل احترام بن جایا کرتی ہے۔ اس دفتی کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں رہتا۔ تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کو اللہ نے قرآن کریم کی جو نسبت عطا کی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ جب سے جلسہ شروع ہوا اخیر تک آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ مغفرت کا پروانہ مل جائے گا، اللہ قرآن کی نسبت سے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے عزیزو یہ جو مجلس ہے، یہ محفل ہے، بہت ہی قیمتی مجلس ہے، بہت ہی عظیم الشان مجلس ہے۔ ابھی مجلس کے بعد جب دعا کی جائے گی، اللہ کو کیا رحم نہیں آتا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں، ایسی رات میں یہ مختصر سی مجلس اللہ کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن کی نسبت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کی نسبت کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک امنگ ہے، ان کے دلوں کے اندر جو ایک فکر ہے، اللہ اس فکر کے نتیجے میں ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام ماں اور بہنوں کی بھی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ۔ عزیزو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا، چونکہ بات رمضان کے اوپر مختصر کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی بہت عظیم شان نعمت ہے۔ اللہ ہم گنہگاروں کو یہ مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ ہمیں بالکل صاف و شفاف کر دے۔ اس لیے عزیزو یہ رمضان کے مہینے کی آپ کو قدر کرنی ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جس شخص نے بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی رمضان کا ترک کر دیا، پھر اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، تب بھی اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزو یہاں پہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی کام کا بہانہ، کبھی کہیں جانے کا بہانہ، بعض لوگ کے وہاں شادیاں ہوتی ہیں عید کے بعد تو کارڈ تقسیم کرنے ہوتے ہیں، اس چکر میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزو
اللہ یہ عذر سنے گا نہیں، اس طرح کے عذر ہمارے قبول نہیں کیے جائیں گے، چونکہ اللہ کو تو ساری باتوں کا علم ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے۔ آپ اس لیے اس عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس عذر کو بھی میرا اللہ جان رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم سوچے ہم اللہ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیں گے، اللہ کے سامنے کوئی بات رکھ دیں گے، کچھ نہیں چل پائے گا۔ عزیزو، اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت جانے۔ ہو سکتا ہے یہ بہت سے حضرات ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں رہیں گے۔ اب اللہ اگر ہمیں یہ مہینہ عطا فرما دے تو ہمیں اس کی خوب قدر کرنی ہے، یہ سوچ کر قدر کرنی ہے کہ پتہ نہیں اگلا جو رمضان آئے گا اس میں ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، چونکہ موت کا ایک منٹ کے لیے بھی، ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ جب موت آ جاتی ہے پھر کوئی بھی مہلت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک نوجوان گھر سے نکلتا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے، تھوڑی دور چلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا خبر؟ رات میں سوئے، صبح نہ آنکھ کھلے، اللہ کو پیارے ہو جائے، کیا خبر؟ کوئی گارنٹی ہے؟ لیکن پھر ہم کیوں غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، پھر ہم کیوں خرافات کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پھر ہم کیوں لغویات کے اندر پڑے رہتے ہیں؟ عزیزو، یہ بڑے درد دل کے ساتھ میں باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو، آپ اپنی آخرت کی فکر کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ موت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کر آپ گھر تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے عزیزو، ہر وقت ہمارے سامنے موت رہنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہی چیز ہوا کرتی تھی، ہر وقت وہ موت سامنے رکھتے تھے، موت ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ جس وقت موت آ جائے نماز پڑھتے تھے، تکبیر تحریمہ کہتے تھے، یہ خیال کر لیا کرتے تھے بس یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے۔ اس لیے جب یہ خیال کر لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اس لیے ہم خوب زیادہ موت کو یاد کریں، قبرستان کے اندر جایا کریں، اور اسی طریقے سے جتنے بھی احکامات ہیں خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں میں ہم لوگ بہت کچے ہیں، خاص طور پہ عورتیں بچوں کا، اسی طرح بچیوں کے پیشاب کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ بچوں اور بچیوں کے پیشاب سے آپ کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پہ پیشاب لگا ہوا ہے بس اتنے حصے کو دھل لے یا اتنے حصے پہ پوچھا لگا لے، اتنے حصے کو نچوڑ دے، بس آپ کا بدن پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہے۔ پورے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب کی وجہ سے بدن کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے نمازوں کا اہتمام کرے۔ کوئی یہ چھوٹے چھوٹے عذر کر کے نمازوں کو نہ چھوڑے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام صحابیات کی زندگیوں کو پڑھے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر کس قدر ڈر رہا کرتا تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی بیٹی، چونکہ یہاں پہ خواتین بہت سن رہی ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی بیٹی ہے، ان کی عمر ابھی 17 سال کی ہے، 17 سال کی عمر ہے، لیکن راتوں میں ان کو نیند نہیں آتی ہے، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا کرتی ہے، ساری رات نوافل پڑھا کرتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بیٹی ابھی تو تیری یہ عمر ہے، آنکھیں خراب ہو جائے گی، اگر تو سوئے گی نہیں تو بیمار ہو جائے گی۔ بیٹی جواب دیتی ہے، خواتین اسلام غور سے سنیں، بیٹی جواب دیتی ہے ابو جان میں کیا کروں، میں جیسے ہی بستر پر قدم رکھتی ہوں آواز آتی ہے اے شافعی کی بیٹی تو بستر کو سنبھالنے جا رہی ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیری لاش اس بستر کے اوپر ملے گی یا منو مٹی نیچے پہنچ جائے گی۔ ابو جان یہ آواز سنتی ہوں میری نیند اڑ جایا کرتی ہے اور میں مصلی بچھا کے رونے لگتی ہوں، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزار دیتی ہوں، ساری رات قرآن کریم اور ساری رات نمازوں میں گزار دیتی ہوں۔ اس لیے عزیزو میری ماں اور بہنیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک بہن تھی جس کی شادی ہونے والی تھی، شادی کے دن اس کو
تیار کر دیا گیا، لیکن وہ نماز کی پابند تھی، نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، اس نے اصرار کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کے گھر والے پریشان، چونکہ جو میک اپ ہوتا ہے بہت مہنگا ہوا کرتا ہے۔ اب گھر والوں نے خیال کیا کہ اگر یہ نماز پڑھے گی اس کا میک اپ چھوٹ جائے گا، اتنا مہنگا میک اپ ہے، دوبارہ کروانا پڑے گا، وضو کرے گی۔ لیکن وہ بندی، اللہ کا ڈر تھا اس بندی کے اندر، اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بات بھی نہیں سننی، مجھے تو نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کہتی ہے اور سجدے میں جاتی ہے، اسی سجدے کے عالم میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر وہ نماز نہ پڑھتی، موت کا وقت چونکہ لکھ چکا ہوتا ہے، تب بھی تو اس کا انتقال ہو جاتا، نماز نہ پڑھتی تب بھی تو اس کا انتقال ہوتا، لیکن وہ جو موت ہوتی، اور اس موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، آپ چھوٹے چھوٹے عذر اور بہانے بنا کر نمازوں کے اندر بالکل بھی سستی اور کاہلی نہ کیا کرے۔ اسی طرح ہمارے عزیز بھائی اور ہمارے نوجوان ساتھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ سے کچھ زیادہ نہیں چاہا جا رہا، بس نمازوں کا اہتمام کریں، جتنا آپ سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، خرافات سے بچتے رہیں۔ بس اللہ آپ کی بھی اور اسی طرح تمام لوگوں کی مغفرت کر دے گا اگر کوئی اتنا ہی کام کر لے گا، کیونکہ عقیدہ ہمارا مضبوط، پہلے سے مضبوط اور مزید مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ ہم جب نمازوں کا اہتمام کریں گے، کیونکہ نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، یا اللہ ہم سیاکار ہیں، یا اللہ ہم ریاکار ہیں۔ اے میرے مولا کریم یہ رات کا، یا اللہ یہ رات کا وقت چل رہا ہے، اے میرے مولا کریم اس وقت تمام دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، اے میرے مولا کریم یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں تیرے قرآن کی نسبت سے جمع ہوئی ہیں، اے میرے مولا کریم اپنی مغفرت چاہنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اے میرے مولا کریم اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، یا اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، یا اللہ قرآن کی نسبت سے اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، یا اللہ حاضرین کو قبول فرما لیجئے۔ یہاں پہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، یا اللہ گاؤں کے اندر خیر و برکت کے معاملے فرما دے، یا اللہ دین کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ دین کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ اس پروگرام کو جن لوگوں نے بھی سجایا، جس طرح بھی معاونت کی، اے میرے مولا کریم تو ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جن بچوں کا قرآن مکمل ہوا ہے، یا اللہ ان کو مزید قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، عالم با عمل بنا، عالمہ با عمل بنا، یا اللہ حافظ با عمل بنا، یا اللہ اس پورے مجلس کے اندر، محفل کے اندر، حاضرین کے دلوں کے اندر جو بھی جائز دعائیں ہیں، جو بھی جائز تمنائیں ہیں، اے میرے مولا کریم ان تمام جائز دعاؤں کو، جائز تمنائیں کو یا اللہ قبول و مقبول فرما، یا اللہ قبول و مقبول فرما، یا اللہ تیری بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ اس رات کے موسم میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ صرف اور صرف تیرے قرآن کی نسبت سے بیٹھی ہوئی ہیں، اے میرے مولا کریم تو ان سب کو قبول فرما لے، ان سب کی جائز مرادوں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا، یا اللہ جو نہیں کہہ سکے، اے میرے مولا کریم تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا کریم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ کس کے سامنے جائیں گے، اے میرے مولا کریم واحد آپ کا در ہے، یا اللہ واحد آپ کا در ہے، کوئی بندہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہے آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، آپ محروم نہیں کرتے ہیں، اے میرے مولا کریم ہم سب گنہگار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، معصوم بچے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
یا اللہ معصوم بچیاں بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے میرے مولا کریم ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو، سامعین کو، پوری محفل کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، اس گاؤں کے اندر جو بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین سے جوڑ لیجئے، دین کا خادم بنا دیجئے، دین کا خادم بنا دیجئے، پنج وقتہ نمازی بنا دیجئے، یا اللہ پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ جو مانگے بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے بھی عطا فرما، ان ساری دعاؤں کو پیارے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما لیجئے، جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔